منشیات کے حوالے سے جو آج جو ہمارا ٹاپک ہے جو گلوبل ایشو ہے اس پہ یہ تھا کہ سن 96 میں جب میں ایڈمیشن لیا 97 میں مجھے سوشل ورک میں بیسیکلی اس ٹائم جو ہے 4 سال کا کورس تھا. اب تو بی ایس ہے, اس ٹائم جو ہے پریویس فائنل 2 ٹائپ کے ہوتے تھے. تو پریویس میں ہی میں نے اپنے جو ہے ڈرگ جو ایشوز ہے یہ میں نے چوز کیا اور 1 سال جو ہے کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ اس حوالے پہ کام کیا. اور دین فائنل ایئرس میں بھی جو ہے میرا سبجیکٹ یہی تھا اور ذرا واسٹ ہو کے بڑے انسٹیٹیوشن کے ساتھ میں نے کام کیا. اور سب سے بڑی بات اس پہ میں نے اپنا تھیسس منشیات کو میں نے چوز کیا, ڈرگ کو میں نے چوز کیا. اور جو میرا سبجیکٹ تھا اس میں جو ٹاپک تھا میرا کازز آف ریلیپس تھا کہ ایک بندہ جب علاج کرتے دوبارہ کیوں شروع کرتے. تو اس پہ پورا میرا ایک ریسرچ کتاب جو ہے میں نے کی. تو البتہ جب فائنل ایئر جو میں نے بڑے اچھے نمبروں سے میں نے جو ہے اپنا ماسٹر کیا اور میرے جو ریسرچ تھے اس کو بھی کافی سراہا اس سبجیکٹ کیونکہ مین ایشو تھا. 2000 میں پھر میں جو ہے پریکٹیکلی جو ہے جب یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا تو میں پریکٹیکلی قدم رکھا جو ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن ریڈ کراس کے ساتھ. وہاں بھی بیسیکلی یہی کام تھا ہمارا, ڈیولپمنٹ سیکٹر تھا ہمارا, ڈیزاسٹر مینجمنٹ, کانفلکٹ پریپیئرنیس, ایجوکیشن پہ تھا, صحت پہ تھا. تقریباً 8-9 سال میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن ریڈ کراس یا ہلال احمر کے ساتھ میں وابستہ تھا ایز اے پروگرام مینیجر, ایریا پروگرام مینیجر یا پروونشل پروگرام آفیسر. اس کے بعد میں ایز اے سیکٹری بھی میں نے جو ہے وہاں پہ اپنا کام انجام دیا. اچھا, یہاں پہ سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ مجھے نیشنل اور انٹرنیشنل ایکسپوجر ملا. اچھا, میں نیشنل لیول پہ بھی جو ہے کافی سارے میں نے جو ہے ٹریننگز لی, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی. اور دین مجھے کئی مرتبہ پاکستان کی نمائندگی بھی کرنا پڑا, نیپال, سری لنکا, ایون جو ہے سوئٹزرلینڈ بھی جو ہے میں نے جو ہے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پہ جو ہے بہت بڑے جو ہے سیمینار ورک شاپ ہے میں نے اٹینڈ کیے, اسپیشلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں تھا. تو اس کا یہ مجھے فائدہ ہوا کہ ایکسپوجر سے بہت بندہ سیکھتے ہیں, مجھے بڑا سیکھنے کا عمل آ. اس پہ میرا جو ہے کیپیسٹی بلڈ اپ ہو گئے, مختلف ٹریننگز, مختلف ورک شاپ, تو مجھے بالکل پالش کر دیا ریڈ کراس نے. سن 2008 میں پھر سوئچ آف کر دی میں نے ریڈ کراس پہ. پھر میں کمرشل سائڈ پہ گیا ایز اے ڈائریکٹر پی ٹی سیل میں رہا 3 سال. اس پہ بھی جتنے بھی کنزیومر سیلز تھے وہ میں دیکھ رہا تھا تھرو آؤٹ بلوچستان. 2011 میں جو ہے میں نے جو ہے سوئچ آف کر دی ریڈ کراس سے, پی ٹی سیل سے. دین آئی جوائن یو این کے کچھ ذیلی ادارے تھے یہاں پہ, کچھ این جی اوز, وہاں پہ جو ہے میں کام کرتا تھا. وہ بھی میرا سبجیکٹ یہی تھا, ڈیولپمنٹ سیکٹر تھا. اور 2012 میں باقاعدہ میں اینٹی نارکوٹکس فورس میں ایز اے پروگرام مینیجر میں نے جوائن کیا. اچھا, وہاں پہ مجھے جو ہے بڑا جو ہے اپرچونٹی جو ہے بہت موقع ملا. ایک تو یہ تھا کہ ان کا این ایف کا جو ہے ایک ڈیٹاکسیفیکیشن ریہیب سینٹر چل رہا تھا MATRC کے نام سے, ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر, اب بھی چل رہا ہے. وہاں پہ ایز اے پروگرام مینیجر میں تھا. اس کی جتنے بھی ایکٹیویٹی تھی وہ میں لک آفٹر کرتا تھا, وہ جو ہے ایز اے مینیجر میں دیکھتا تھا. یہ جو ہے ڈیٹاکسیفیکیشن اور علاج ٹریٹمنٹ سائڈ پہ تھا. دوسری سائڈ پہ ایک ایکٹیویٹی ان کے چل رہے تھے ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن DDR. اس پہ جو ہے اویئرنیس سیشن ہوتے تھے, پریونشن جتنے بھی ایکٹیویٹی تھے وہ ہوتے تھے. مختلف کالجز, اسکولز یا جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, پولیس پرسنل, ان کے لیے ہم ٹریننگ باقاعدہ آرگنائز کرتے تھے, کنڈکٹ کرتے تھے. ان کو جو ہے ڈرگس کے حوالے سے کہ منشیات کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہے, آگے اس کو کس طرح جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے کوپ کرنا ہے, یہ تمام ایکٹیویٹی وہاں پہ میں کرتا تھا. اور وہاں پہ بھی کافی سارے ٹریننگز میں نے لی ڈرگ کے حوالے سے. اور اسپیشلی جو ہے ایفیلیٹڈ ہو گیا میں جو ہے کولمبو پلان انٹرنیشنل سے, اور ساتھ میں UNODC سے. ان کے جتنے بھی جو ٹریننگز ہیں, ان کے ماڈیولز ہیں 1 to 8, وہ میں نے کمپلیٹ کیا اسلام آباد سے. دین ان کی جو ہے TOT ہے ٹریننگ آف ٹرینرز, UNODC پلس کولمبو پلان انٹرنیشنل, وہ بھی میں نے تمام جو ہے کلیئر کر دی. اور سن 2018 کو جو ہے پھر میں نے اپنا جو ہے ڈیٹاکسیفیکیشن سینٹر اسٹیبلش کر دی, جو اب تک میں چلا رہا ہوں اس کو. میرا یہ تعارف تھا.
جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ذوالفقار علی چنگیزی صاحب موجود ہیں. منشیات کے حوالے سے آج ان سے بات کرنی ہے. آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور کال کر سکتے ہیں 08128333096 پہ. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو 7575 پہ ایس ایم ایس کر کے ہمارے ساتھ آج کی گفتگو میں شریک ہو سکتے ہیں. ذوالفقار علی چنگیزی صاحب, میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ نے تو ماشاءاللہ ایک بہت زندگی گزاری ہے اس سارے معاملے میں, تو منشیات کہتے کسے ہیں؟ جی عاشق صاحب, منشیات یا ڈرگ ذہن میں آتے ہی ایک عجیب سا خلفشار پیدا ہو جاتا ہے, ایک بڑا ڈیزاسٹر پیدا ہو جاتا ہے کہ نشہ یا منشیات کیا ہے. اس کے بہت سارے ڈیفینیشن ہیں. سمپل ڈیفینیشن اگر میں بتا دوں, زیادہ جو ہے اس میں ٹرمنالوجیز میں یوز نہیں کروں گا. ایسے مواد اور اشیاء جن سے جو ہے انسان کی جو ہے دماغ اور ان کی جو انسان کی جو ہے دماغ یا برین ہے, ان کو جو ہے ان کے جو عوامل ہے, قدرتی عوامل ہے, ان کو متاثر کرتا ہے. بیسیکلی جو نشے کی تعریف یہی ہے کہ مینٹلی طور پر جو ہے جو ایک نیچرل جو ایک فینومینا ہے اس کو جو ہے ڈسٹرب کر کے رکھ دیتے ہیں, یعنی جو ہے نارمل سے نارمل بندے کو جو ہے کر دیتے ہیں. تو اس میں کئی قسم کے ڈرگز ہیں. یہ سمپل سی میں نے منشیات کی تعریف کر دی. اس میں پھر اقسام آتے ہیں, کافی سارے اقسام آتے ہیں. یعنی بیسیکلی جو ہٹ کرتے ہیں وہ ہمارے جو ہے برین اور سائیکالوجیکلی جو ہے ہمیں جو ہے لاچار کر کے رکھتے ہیں, لاچار ہو جاتا ہے, دماغ سن ہو جاتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی جو نارمل ایک لائف ہے اس کو ڈسٹرب کر کے جو ہے نارمل کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. یہ بیسیکلی ان کی تعارف ہے. باقی اگر آپ ڈرگس کو لے لیں, کافی سارے ڈاکٹر جو ہے پرسکرائب بھی کرتے ہیں ڈرگس, جس طرح جو ہے پیراسیٹامول, پیناڈول یا مطلب وارن وغیرہ. ہاں, ایک عام تاثر یہی ہے کہ یہ کچھ ڈرگز ایسی ہیں جو بچوں کے جو شربت ہیں ان میں بھی استعمال ہوتی ہیں. جی بالکل. مطلب عام تاثر, عوامی تاثر یہی ہے کہ نشے کے بغیر بچے کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیرپ پلا دیا جاتا ہے, اگر بچہ رو رہا ہو تو فوراً سو جاتا ہے. ماں کہتی ہے کہ اس میں ایک نشہ ہو جاتا ہے, بچہ تو سو جاتا ہے. بالکل. وہ جو منشیات کی وہ قسم ہے, کیا وہ انسانی باڈی کے لیے فائدہ مند ہے؟ ہاں, اس میں بیسیکلی عاشق صاحب اگر ہم جو اس کو کلاسیفائڈ کر دیں لیگل اور انلیگل ڈرگس, ٹھیک ہے, جو ڈاکٹر صاحب ہمیں پرسکرائب کرتے ہیں وہ لیگل ہے, جو ڈاکٹر پرسکرائب نہیں کرتے وہ انلیگل ہے. سمپل سا کوسچن جو قانونی ہے, ڈاکٹرز کو پریس کر کر اور اس کی جو ہے مقدار باقاعدہ اس میں جو ہے پرسکرپشن پہ دے دیتے ہیں کہ دن میں اتنے ٹائم ان کو یہ میڈیسن دیتے تاکہ پین ریلیف ہو ان کی, یا ان کو جو بیماری ہے وہ ان سے جو ہے نجات لے لے. اس پہ یہ کہ وہ ڈیپینڈنسی نہیں ہوتے, اس میں اس کی ڈیپینڈنٹ ہونے نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے. جبکہ انلیگل ڈرگس پہ جب آپ یوز کرتے ہیں آپ بالکل ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, ان کے غلام ہو جاتے ہیں. یہ فرق ہے اس میں. بالکل ایسے. اچھا, یہ جب ہم بات کرتے ہیں منشیات کی انسانی جسم پہ اس کے اثرات کے, تو یہ کتنا ٹائم لے لیتی ہے کہ ایک اچھا خاصا صحت مند انسانی جسم ہمارے سامنے ایک ناکارہ شکل میں سامنے آ جاتا ہے؟ جو بڑا اچھا کوسچن ہے. بیسیکلی جو ہے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ڈپریسنٹ میں جو ہے اور اسٹیمولیٹ, یہ دو جو ہے مین جو ہے ڈرگس کے اثرات ہوتے ہیں جو اس پہ ہم لے لیتے ہیں. اب جو ہے آپ کہہ رہے کہ انسانی جسم پہ جو اثرات ہے, تو صرف جسم پہ نہیں, میں باڈی کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں, میں جو ہے سائیکالوجیکلی پلس اکنامکلی اور پلس سوشلی, یہ تمام جو ہے جو ایک بندہ ڈرگ یوز کرتے ہیں, یا ہمارا جو ہے اس کو ہم بیسیکلی اپنی جو ہے کہتے ہیں کہ سبسٹانس یوز ڈس آرڈر. جب وہ بندہ سبسٹانس جو یوز کرتے یا نشہ استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو وار ہوتا ہے, افیکٹ ہوتا ہے, وہ اس کی جو ہے برین پہ ہے. اس کا مثال میں کچھ اس طرح سے دوں گا شیخ صاحب. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, یعنی دنیا میں جتنے بھی جو ہے مخلوقات ان میں سے سب سے افضل ترین چیز, خوبصورت ترین چیز انسان کو بنایا. بے شک. عقل و فہم دیے ان کو, شعور دیے, سوچنے کا ایک عمل دیے. اس وجہ سے پھر جو ہے یعنی انسان دوسرے مخلوقات سے بالکل بہتر ہو گئے, افضل ہو گئے. منشیات ایک ایسی لعنت, یا جس طرح آپ نے کہا ایسی ناسور, کہ سب سے فرسٹ جو ٹارگیٹ ہوتے ہیں, جو وار ہوتے ہیں, وہ اشرف پہ ہوتے ہیں, جو اشرف المخلوقات ہم کہتے ہیں, اشرف کو. بے شک. یعنی جب اشرف ختم ہو گیا صرف مخلوق ہم رہ جاتے ہیں نا,
یعنی عقل و فہم ان کی اخلاقیات، ان کے بات کرنے کا طریقہ، اس پہ جو ہے وار کرتے ہیں، جو پہلا ٹارگیٹ ہوتا ہے ڈرگس کی. جب یہ گیا پھر جو ہے آٹومیٹیکلی جو ہے اثرات اس کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی مینٹلی طور پر بھی جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کی سوچ، اس کی جو ہے بیہیویئر، اس کا کردار دوسروں سے مختلف ہوتا ہے. اس کے موڈ ہمیشہ جھگڑالو، ٹوٹلی جو ہے برین پہ جو ہے یہ افیکٹ کرتا ہے. اور جسمانی طور پر بھی بالکل اسی طرح جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایک ڈرگ ایڈکٹس کو اگر آپ دیکھیں پرسنلی جو ہے اس کی جو ہے بہت داڑھی بڑے ہوتے ہیں، بال بڑے ہوتے ہیں، ناخن بڑے ہوتے ہیں، میلے کچیلے ہوتے ہیں. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں منشیات کی ایک قسم ہے ہیروئن. یہ زیادہ تر لوگ گندے ہوتے ہیں اور نہانا بالکل پسند نہیں کرتے. کیا یہ جسمانی طور پہ ان کو ایسا یہ منشیات کی اثرات ہوتے ہیں کہ جو ان کو نہانے سے منع کرتے ہیں؟ وہی پھر جو ہے بات، کیونکہ اب جہاں ہم ڈسکس کر لیں گے ڈرگس پہ تو میں زور اسی پہ دے دوں گا کہ سائیکولوجیکلی ایک بندہ ایک عام تاثر ہے معاشرے میں، ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ہیروئن جو ہے پانی سے بہت ڈرتا ہے، پانی سے بہت ڈرتا ہے. اور جو میں نے دیکھا ہے اور کہ جو علاج گاہیں ہیں وہاں پہ بھی بالٹیاں بھر کے مذاق کے طور پہ ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو اس سے یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ وہ بیسیکلی جو ہے پہلا کوشچن جو ہے آپ کا تھا کہ یہ میلے کچیلے ہوتے ہیں، اس کا میں جواب دوں گا ہیروئن یا ڈرگ ایڈکٹ. ہیروئن یا مطلب آئس وغیرہ جو بندہ پیتے باقی سب اس کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ڈرگس کی کہ وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں. اس کو وہ جب صبح اٹھتے ہیں اس شام تک یا رات تک اس کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح جو ہے ڈرگ حاصل کرنا ہے، کس طرح ہیروئن حاصل کرنا ہے. یعنی اس کو اپنے کپڑوں کی فکر نہیں ہے، اس کو اپنی جو ہے جسم کی فکر نہیں ہے، اس کو اپنے جوتے کی فکر نہیں ہے. اس لیے وہ گندے کے چلے ہوتے ہیں کہ اس کی ٹوٹل جو دماغ ہے صبح سے شام تک وہ اسی باغ دوڑ میں ہوتا ہے. ان کے کوئی مقصد نہیں ہوتے، ویژن نہیں ہوتا، ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے میں نے جو ہے ڈرگس اپنے قابو میں کرنا ہے، چاہے میں چوری کر کے جو بھی کر کے. یہی بات. دوسرا کویشچن آپ نے بڑا اچھا کویشچن کی کہ ڈرگ جو یوزرز ہیں، ہیروئن کی آپ نے بات کی، اسی پہ بات ہو رہی ہے جو ہے جو آپ نے کہا تھا پانی والی مسئلہ. اس میں بیسیکلی جو ہے جو میتھڈالوجی ہے جو ہے ڈرگ ڈیٹاکسیفیکیشن میں جہاں پہ ہم علاج کرتے ہیں، ایک جو میتھڈز ہے اس کو ہم کولڈ ٹرکی میتھڈ کہتے ہیں. کولڈ ٹرکی. اچھا. کولڈ ٹرکی میتھڈ میں بیسیکلی جو ہے سوئمنگ پول ہوتا ہے وہاں پہ یا پانی باتھ روم وغیرہ جتنے بھی یہ ہوتے ہیں کہ جب بندہ وہاں پہ ہمارے پاس ایڈمٹ ہوتا ہے، ڈیٹاکسیفیکیشن یعنی اس کی جو ڈیٹاکس کو یا اس کی جو درد کو یا اس کی جو باڈی کو تکلیف کو کم کرنے کے لیے جو ہے اس کو جو ہے نہانا جو ہے بہت زیادہ پڑتا ہے. پانی کے ساتھ پانی اس پہ ڈالتے ہیں. اچھا. اس کے جسم جو ہے ریلیکس ہو جاتا ہے. اگر چھوڑ ڈرتے ہیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، مگر یہ کہ ایک آدھ مرتبہ جب وہ جو ہے غسل کر لے اس کے بعد آٹومیٹیکلی جو ہے اس کی جو ایک لیول ہے جو ہے درد کی یا تکلیف کی یا جو ہے بے چینی کی وہ پانی کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو میتھڈ ہے وہ میڈیکیشن ہے جو عام سے جو ہے میڈیسنز ہم اس پہ یوز کرتے ہیں ڈیورنگ ڈیٹاکسیفیکیشن جب ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اس میں مختلف قسم کے میڈیسنز ہوتے ہیں، پین کلر ہوتے ہیں یا مطلب